یہ اسٹیج اتنا ٹیڑھا میڑھا کون بنایا تھا؟ لین دین میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہیں سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ نہیں مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ندیم رضا فیضی کا بال بچہ دال چاول کھاتا ہے، میرا بچہ القطرہ پیتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب محبت سے بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ الحمدللہ دنیا کے سب غموں کے پسینے نکل پڑے، ہم آنکھ بند کر کے مدینے نکل پڑے۔ دنیا کے سب غموں کے پسینے نکل پڑے، ہم آنکھ بند کر کے مدینے نکل پڑے۔ آقا کی رحمتوں نے جو تھاما ہمارا ہاتھ، مرنے کے آس پاس تھے جینے نکل پڑے۔ آقا کی رحمتوں نے تھاما جو میرا ہاتھ، مرنے کے آس پاس تھے جینے نکل پڑے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نادیہ شاعری کا وہ خوبصورت چراغاں کیا ہے محترم جناب ندیم رضا فیضی نے کہ آپ کے چہرے، آپ کی پیشانی معطر ہو گئی اور آپ کا چہرہ پر نور ہو گیا۔ آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ نادیہ شاعری کا کتنا تعلق ہے آپ سے۔ یہ دو چار لوگ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ جائیے آپ، ضرورت ابھی نہیں ہے، 2 بجے کے بعد آپ اٹھیے گا تو یہ چلے گا۔ افراتفری مجمع میں ایک دم نہ کریں، محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ۔ یہ دونوں لوگ کہاں جا رہے ہیں سمجھی ہیں کیا؟ ایک ساتھ آنا، ایک ساتھ جانا، ایک ساتھ بیٹھنا۔ بیٹھیے بھائی، وقت برباد مت کیجیے۔ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ۔ پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے، قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ۔ پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے، قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ۔ میرے بھائی نے جو کہا آپ کے گھر سے لے کر ممبر تک، طبیعت مست ہو گئی، طبیعت مست ہو گئی۔ کبھی کبوتر یاد آتے ہیں، کبھی گلیاں یاد آتی ہیں۔ دل سے ایک آواز اٹھی تھی، مجھے رہ رہ کر روب منور یاد آتا ہے، فیض و کرم کا وہ سمندر یاد آتا ہے۔ پرندہ جب کسی گنبد پہ بیٹھا دیکھ لیتا ہوں تو پھر شہر مدینہ کا کبوتر یاد آتا ہے۔ پرندہ جب کسی گنبد پہ بیٹھا دیکھ لیتا ہوں تو پھر شہر مدینہ کا کبوتر یاد آتا ہے۔ بہت عمدہ شاعری آپ نے سماعت کی۔ ندیم رضا فیضی نے کہا یہ بھی پڑھوں گا، وہ بھی پڑھوں گا، آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ جب تک پڑھیں گے نہیں، بوکارو میں سورج نکل جائے گا مگر ان کو ہم یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ محبت سے بیٹھیے، مگر تقریر بھی ضروری ہے۔ ابھی تو ایک لہجہ ہے، ابھی 2 3 4 لہجے بھی اور آنے والے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، مفتی شہاب الدین صاحب پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد بوڑھی ہوتی ہے، مگر یہ راجہ بازار کی کیفیت ہے کہ رات جیسے جیسے بوڑھی ہو رہی ہے لوگوں کا جذبہ جوان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سامنے چند مٹھی بھر نوجوان بیٹھے، یہ اشارہ کر رہے ہیں دشمنان دین کی دھجی اڑا سکتے ہیں ہم، اڑ گئے تو آگ پانی میں لگا سکتے ہیں ہم۔ ان کے دیوانے نبی کے عشق میں کہنے لگے مصطفیٰ کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں ہم۔ ان کے دیوانے نبی کے عشق میں کہنے لگے مصطفیٰ کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں ہم۔ یہ اسٹیج اتنا ٹیڑھا میڑھا کون بنایا تھا؟ لین دین میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہیں سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ نہیں مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ندیم رضا فیضی کا بال بچہ دال چاول کھاتا ہے، میرا بچہ القطرہ پیتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب محبت سے بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ الحمدللہ 65 کلو کا ہوں گا۔ محبت سے بیٹھیے، بڑی اچھی آواز، یہ تھوڑی سی مسکرانے کے لیے بولتے پڑتے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ، رات کے 1 بجے تک بیٹھنا بہت بڑا کمال ہے، یہ تو حضرت کا کمال ہے۔ حضرت چائے مت منگائیے، میں جب آتا ہوں اسٹیج پہ مائک پہ تب چائے والا آتا ہے، یہ بھی میرے لیے پریشانی ہے۔ کسی کے راج میں دودھ ملا ہے، کسی کے راج میں گھی، مودی راج میں چائے ملی ہے پھونک پھونک کے پی۔ اب کچھ بھی نہیں بچ گیا سوائے اس کے، اب ہے کیا؟ مگر آپ تو بیٹھے ہیں، قسم خدا کی یہ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور سامنے آپ دیکھیں ماتی کی آنکھوں سے وہ عظیم پر نور چہرہ جس کے لیے آپ شہباز خطابت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بھاگلپور کی زمین پر جاتے ہیں، خانقاہ شہبازیہ جاتے ہیں۔ آج اللہ کا کرم ہوا، حضور شہباز خطابت نے اپنے لاڈلے کو آپ کے گھر بھیج دیا، اپنا دائی کو اپنے گھر بھیج دیا، اپنے شہزادہ کو اپنا گھر بھیج دیا، اپنے پرتو کو اپنے گھر بھیج دیا۔ یہ آ گئے مفتی شہاب الدین صاحب، یہ آ گئے
یہی وہ لوگ ہیں کتنے بے نور چہروں کو یہ سیا دیتے ہیں، اپنے بیمار دیوانوں کو شفا دیتے ہیں۔ مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں۔ مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں۔ یہ مولا علی کا گھر کا لال، فاطمۃ الزہرا کے گلشن کا ایک چمکتا ہوا پھول، پیر طریقت، رہبر رشد و ہدایت، آشنائے رموز طریقت، شہزادہ حضور شہباز خطابت، حضرت العلامہ سید مسرور رازی دامت برکاتہم العالیہ علی کے گھر کا لال آیا ہے۔ آپ کو تو مسکرانے کا اور اپنے قسمت پہ رشک کرنے کا وقت ہے۔ ایک شعر ہم پڑھ کر اپنی جگہ لینا چاہتے ہیں، ایک شعر، اس کے بعد اپنی جگہ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا علی، زور سے بولے یا علی، زور سے بولے یا علی۔ اگر آپ تھوڑے سے بیدار ہیں تو پورا مجمع بولے یا علی۔ اتنی بہت ہے بڑائی علی کی، خدا ہے علی کا، خدائی علی کی۔ بات کریں بھیا، بات نہ کریں یار، میں سامنے بول رہا ہوں، آپ بات کریں۔ جب میں بولتا ہوں کوئی بات کرتا ہے تو لگتا ہے کوئی میرا شعر کا ترجمہ کر رہا ہے، غلط بات ہے۔ وہ تو سعودی ایک آدمی پہلی بار گیا عمرہ کرنے، جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر طرف نکالا کھینی تو سامنے والا پولیس دیکھ کے بولا حضرت اتاکل التمباکو معاش یا الا طریق لا تخف من الشرطہ۔ ہندوستان کا آدمی جا کے اس کا ہاتھ چوما کہ آج تک ہندوستان میں بڑے بڑے جلسے میں ہم گئے مگر خیمے بنانے کی نیت کوئی نہیں سنایا۔ ترجمہ مت کیجئے، بیٹھیے محبت کے ساتھ، بس بہت بڑا شعر سنو یار، اتنا اچھا ماحول چل رہا ہے، ذرا محبت کے ساتھ سنیے۔ حضرت بیٹھے ہیں، علی کا لال بیٹھا ہے، فاطمہ کا شہزادہ بیٹھا ہے۔ اتنی بہت ہے بڑائی علی کی، خدا ہے علی کا، خدائی علی کی۔ محمد کے مکتب میں پوری ہوئی ہے لکھائی علی کی، پڑھائی علی کی۔ محمد کے مکتب میں پوری ہوئی ہے لکھائی علی کی، پڑھائی علی کی۔ اور ایک شعر صدر باوقار کے حوالے سے جہاں جہاں جلسے میں پڑھتا ہوں آگ لگ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ۔ اگر سیدہ مخدومہ سے محبت ہے، ان کا لال مسکرا رہا ہے، تو اللہ کی قسم جو مصرع پڑھ رہا ہوں نا، یہ آپ کے بادشاہ کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ کے محترم کا لکھا ہوا شعر پڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ۔ اس میں مجھے کوئی سرخی نہیں ہوتی، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن ہاں بڑے بڑے شاعروں سے میرا تعلق ہے۔ مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ۔ محتمیم صاحب جب کھانا پکاتے ہیں صدر صاحب تو خراب دال بھی اچھی لگتی ہے، تو محتمیم صاحب کا شعر پڑھ رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ، پردہ داری اور حیا میں اولی ہے فاطمہ۔ اہل محشر سے کہے گا کل خدائی حشر میں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ۔ اہل محشر سے کہے گا کل خدائی حشر میں، اہل محشر سے کہے گا کل خدائی حشر میں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ، اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ۔ اتنا ملتا رہا تو قیامت تک ہم ہی شعر پڑھتے رہیں گے۔ ایسے آپ لوگ پیسہ دے رہے ہیں جیسے کورونا کے دوائی خرید رہے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، محبتیں بے پناہ ہے، بس تھوڑا سا مسکرانے کے لیے آپ تھوڑا بیدار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں 2 منٹ کا وقت زیادہ لے لیا، میں حضور سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور محتمیم صاحب سے آپ کی محبت سے بہت خوبصورت ماحول بنایا آپ نے۔ اس عظیم بارگاہ میں آپ کو چلنا ہے، جہاں چلنا تھا آپ کو بیدار ہونا تھا، اس لیے میں نے 2 منٹ کا وقت لے لیا۔ ہندوستان کی وہ عظیم خانقاہ شہبازیہ بھاگلپور کی والی سے آیا ہوا ایک نایاب ہیرا، خطابت کا کوہ نور ہیرا، علمی شہپارے کا کوہ نور، جو ایک منظم لائبریری ثابت ہوتا ہے۔ خطابت کا جو جملہ بولتا ہے تو ادب کا وقار اور عشق کا تاج محل تیار ہوتا ہے۔ خطیب باوقار مقرر اہل سنن آل رسول اولاد مولا علی حضرت العلامہ سید مسرور رازی کی بارگاہ میں چلیے، محبت سے ہاتھ اٹھائیے، آل رسول کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، جتنا خطرناک، جتنا عمدہ شخصیت، اتنے عظیم طریقے سے استقبال ہونا چاہیے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، بلند آواز کا نعرہ، نعرہ تکبیر، سلامت رہیے، سلامت۔ یا تو آپ لوگ میرے ساتھ میرے گاؤں چلیے، نہیں تو پھر 2 ڈسمل زمین دیجیے، ہم بھی یہی رہیں گے۔ کیا کہیں کون سی بستی میں کہاں رہتے ہیں، جتنے ہیں عشق والے وہ سب یہاں رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ، شہبازی دولہا
علماء اہل سنت.